نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کر رہے تھے. اس سلسلے میں قرآن پاک کی آیات پر مشتمل احکامات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا ہمیں حکم دیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو دراصل اپنی ہی اطاعت بتایا. فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت تلقین فرمائی اور اس سلسلے میں ارشاد ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میرا اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، آپ کی پیروی کرنا، آپ کو فالو کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت اور انسان کے لیے بخشش کا سبب ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تمام تر زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مبنی ہے اور اس کی بے شمار مثالیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات درمیان میں موجود نہ ہو اس وقت تک نہ تو قرآن پاک کی تفسیر ہی ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت اور تعلیم کے لیے دے کر بھیجا تھا، ان احکامات کی اگر وہاں پر تعمیل نہ ہو اور لوگ اطاعت کرتے ہوئے نظر نہ آئیں تو وہ تمام چیزیں ایک طرح سے بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہیں. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نہ صرف یہ کہ ایک حکم دینے والے عام شخص کی سی تھی یا کسی دنیا دار لیڈر کی طرح تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک ایسی ہستی کے طور پر معمور ہوئے تھے کہ جن کا اتباع دین کا ایک حصہ قرار پایا اور ان کے حکم سے مخالفت دراصل دین کی مخالفت قرار پائی. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ قرآن پاک بلکہ اس حکمت کی اور ان تمام باتوں کی تعلیم دینے کے لیے بھی بھیجا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئی قرآن پاک کے ساتھ ساتھ. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا جو ان کو قرآن کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ ظاہراً اور صریح گمراہی میں مبتلا تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نہ صرف یہ کہ بغور سنا بلکہ اس پر عمل بھی کیا. سب سے پہلے دین میں جس چیز کی اہمیت ہے عبادات میں وہ ہے نماز. نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ نماز پڑھ کر دکھائی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں. گویا عبادات کا درست ہونا اس بات پر اس کا انحصار تھا کہ ہم ان عبادات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی کرنے والے ہوں. حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حج کر کے دکھا رہے تھے اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک حج سیکھ لو. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کسی شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا تھوڑا سا بھی انکار کیا تو اسے صحابہ کرام کے اندر بھی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس بات پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے پوچھنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور طرز زندگی کیا ہے. تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں
اور اس کے علاوہ رات کو جاگتے بھی ہیں اور سوتے بھی ہیں. تو کچھ لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے بڑے پیارے تھے اور ان کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اس لیے اگر وہ کبھی روزہ نہیں رکھتے تھے تو کوئی بات نہیں، یا رات کو سو بھی جاتے تھے تو کوئی بات نہیں. لیکن ہم تو چونکہ گناہگار انسان ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والا ہوں، سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں، اور جو میری سنت کی پیروی نہیں کرے گا، میری سنت سے منہ موڑے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی میں اطاعت کی ایسی کئی مثالیں نظر آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بظاہر حکم بھی نہیں دیتے تھے کہ صحابہ کرام صرف آپ کے طرز عمل کو دیکھ کر ویسے ہی اپناتے چلے جاتے تھے. اس کی ایک بڑی مثال ہمیں ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، بخاری کی یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سونے کی انگوٹھی بنوا کر پہنی تو صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سونے کی انگوٹھیاں پہن لی. کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتار دیا، اس انگوٹھی کو اتار دیا تو صحابہ کرام نے بھی خاموشی سے اپنی اپنی انگوٹھی کو اتار دیا. انہوں نے نہ تو یہ پوچھا کہ آپ نے کیوں بنوائی اور نہ ہی یہ پوچھا کہ آپ نے کیوں اتاری. جیسا آپ کو دیکھا کر لیا، اور جب دیکھا کہ آپ نے ایک چیز کو ناپسند کیا ہے تو انہوں نے اسے اپنے لیے بھی ناپسند سمجھا. پھر اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے عالم میں آپ نے جوتے پہنے ہوئے تھے. یہاں یہ یاد رہے کہ اگر سفر میں یا کسی ایسے موقع پر جہاں پر جوتے اتارنے سے ان کے چوری ہو جانے کا یا اتارنے سے پاؤں میں تکلیف ہونے کا یا کسی اور وجہ سے نہ اتار سکنے کا کوئی اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں اگر جوتوں کے ساتھ کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. جوتا بھی دراصل ایک لباس ہے اور وہ بھی بذات خود کوئی ناپاک چیز نہیں ہے جب تک وہ کسی ناپاکی کے اوپر جا کر پڑ نہیں جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا جوتا اتار کر ایک طرف رکھ دیا تو صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جوتے پہنے ہوئے تھے انہوں نے بھی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنے اپنے جوتے اتار دیے. جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے دیکھا کہ سب نے جوتے اتارے ہوئے ہیں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے جوتے اتارنے کے لیے مجبور کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایسا کرتے دیکھا تو ہم نے بھی ایسا کر لیا. تو اس پر آپ نے وضاحت فرمائی کہ مجھے نماز میں جبریل نے آ کر بتایا کہ میرے جوتے کو نجاست لگی ہے تو اس لیے میں نے جوتا اتار دیا تھا. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کے تحویل کے حکم کے موقع پر آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد جب حکم آیا کہ سب اپنا اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ اس وقت نماز پڑھا رہے تھے. ابن سعد نے طبقات میں ذکر کیا ہے، اس کی کتاب ہے طبقات ابن سعد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد نبوی میں ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر آپ کو کعبہ کی جانب رخ کرنے کا حکم دیا گیا. آپ اسی حالت میں مڑ گئے اور آپ کو دیکھ کر سب صحابہ کرام بھی اسی طرف مڑ گئے. یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ مدینہ میں جہاں بیت المقدس ایک طرف ہے، خانہ کعبہ اس سے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں پڑتا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنا رخ بدلا ہوگا تو لازمی طور پر آپ چل کر سب کے پیچھے آئے ہوں گے اور وہاں پر آ کر آپ نے دوسری طرف رخ موڑا ہوگا، اور صحابہ کرام آپ کو دیکھتے ہی فوراً پیچھے اسی طرف کو مڑ جاتے ہیں اور کوئی نہ نماز توڑتا ہے، نہ کوئی ڈسپلن خراب ہوتا ہے اور نہ کوئی ہنگامہ وہاں کھڑا ہو جاتا ہے کہ نماز کی حالت میں اتنی حرکت کیوں ہوئی اور اس سے تو نماز باطل ہو گئی اور ہم سب کی نمازیں خراب ہو گئی. نہیں، وہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا دیکھتے وہ بات خواہ ان کی عقل میں آتی یا نہ آتی بلا چون و چرا اس کا اتباع اور اطاعت کیا کرتے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، یعنی آپ خطبہ دینے لگے اور لوگ کھڑے تھے. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ. لوگ یہ سن کر
جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے، کچھ لوگ مسجد کے دروازے پر اسی جگہ بیٹھ گئے جہاں پر انہوں نے یہ الفاظ سنے تھے، یعنی اتنا بھی نہیں کیا کہ 2-4 قدم آگے یا پیچھے یا دائیں یا بائیں یا کوئی اچھی جگہ ڈھونڈ کے تو وہاں ہم بیٹھے، یہاں پر وہ کانوں میں آواز آئی وہیں پر بیٹھ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود عین دروازے کے اوپر بیٹھے ہیں، تو آپ نے دوران خطبہ فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود آگے آ جاؤ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آگے آنے کا حکم کیوں دیا، اس کی ایک وجہ ہے، ایک تو یہ کہ وہ دروازے پر بیٹھے تھے، دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ سے قریب تر وہ لوگ تھے جو دین میں زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے تھے یا ایمان میں سب سے پہلے سبقت لے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام پہلے قبول کیا، وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی راہ میں بہت قربانیاں کی، جن کے درجات اسلام کی اطاعت اور اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جن کے درجات بڑے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مجلس ہوتی تو وہ ان کے قریب قریب بیٹھتے، اور جب بھی کوئی اس قسم کا شخص آتا تو اسے پاس بٹھا لیتے، اور بڑے بڑے قریش کے سردار آپ کی مجلس میں جو نئے نئے اسلام لائے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس روز ہوا یہ اتفاق سے کہ وہ بڑے سرداروں سے آگے ان قدیم اسلام والوں کو بٹھاتے بٹھاتے ان کا حال یہ ہوا کہ وہ بالکل عین یعنی پیچھے پہنچ گئے۔ تو اس دن وہ اپنی مجلس میں بہت ہی گڑبڑائے اور کہنے لگے کہ آج تو ہماری بڑی ہی بے عزتی ہو گئی ہے کہ ہم اتنا پیچھے ہوتے ہوتے عین آخر میں چلے گئے، تو آخر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اس پر ایک دوسرے شخص نے جو ان میں سے سمجھدار تھا اس نے کہا کہ اس میں قصور ان کا نہیں، قصور ہمارا ہے۔ جب ان سب لوگوں نے ایمان کے لیے لبیک کہا تو ہم پیچھے رہ گئے اور ہم نے سب سے آخر میں اسلام قبول کیا، تو ظاہر ہے کہ ہمارا درجہ بھی ایمان اور تقوی کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنے اس عمل پر پچھتا رہے ہیں، کیا اس کا کوئی کفارہ بھی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت شام کی سرحد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں جاؤ، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے قریب درجات پاؤ اور زیادہ سے زیادہ آگے بڑھو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے عمل سے ثابت کرو۔ اشارہ تھا ان کا کہ رومیوں کے ساتھ اس وقت جو جنگیں ہو رہی تھیں ان میں شریک ہو جاؤ تو تم بھی اس درجے اور اس مقام کو پہنچ جاؤ گے، اگرچہ اس مقام تک تو نہیں وہ پہنچ سکتے تھے جس پر وہ لوگ پہنچے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام کی خدمت کی، لیکن بہرحال اس کا کفارہ اور ان زیادتیوں کا بدلہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم ان سب کاموں کو کر کے دکھاؤ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کچھ چیزوں میں ہمیں اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی جہاں اطاعت کی ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں وہ کسی بات پر کیوں، کیا یا کیسے نہیں کہتے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے صحابہ کرام کی رائے بعض اوقات مختلف ہوتی تھی۔ یہ کن کن مواقع پر ہوتا تھا، اور کیا ایسا کرنا ان کے ایمان اور تقوی کے منافی تو نہ تھا؟ بلکہ اس کے مقابلے میں وہ معاملہ دنیا کے کسی معاملے کے بارے میں ہوتا تھا جس میں کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس خاص معاملے کے بارے میں علم رکھتے تھے، تو وہ آپ کو ایک بہتر راہ اختیار کرنے کا مشورہ دیتے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حباب بن منذر نے ایک دفعہ اسلامی فوج کے اترنے کی جگہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اختلاف کیا اور ایک دوسری جگہ تجویز کی جو لشکر کے اترنے کے لیے زیادہ موزوں تھی۔ تو اس صورت میں یہ نافرمانی میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ ایسی چیزیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی تھے، اور انسان ہونے کی حیثیت میں آپ نے جو کام کیے، اور جہاں براہ راست وحی الہی سے کوئی حکم نہیں آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی اجتہاد کی بنیاد پر کوئی بات کہتے تھے، تو ایسی صورت میں صحابہ کرام ایک دوسرا مشورہ بھی دیا کرتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مشورہ کرنے کا اور مشورہ لینے کا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا تھا، جیسا کہ سورۃ آل عمران کے وشاورہم فی الامر، کہ انہیں شریک مشورہ رکھو، اور اگر کسی سے مشورہ تو کیا جائے لیکن اس کے بعد اس پر عمل نہ کیا جائے، یا صرف وہ ایک ظاہر کرنے کے لیے کہ مشورہ کیا جا رہا ہے اور حقیقت میں وہ مشورہ نہ ہو، صرف ایک کھیل ہو، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا، اس لیے آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگتے جس میں براہ راست وحی سے کوئی ڈائریکٹ حکم نہ ہوتا تو مشورہ کیا کرتے تھے، اور اس مشورے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد آپ جب ایک رائے کو اختیار کر لیتے تو پھر
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب آپ عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، تو اس وقت پھر اللہ پر توکل کر لیں، بھروسہ کریں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے کوئی ایسی بات فرماتے جو ان کے لیے بہت انوکھی یا نرالی ہوتی، تو صحابہ کرام اس کی حکمت یا مصلحت دریافت کر لیا کرتے تھے۔ تو کسی دین کے حکم میں حکمت یا مصلحت کے بارے میں سوال کرنا جو ہے وہ کوئی کفر کا سوال نہیں ہوتا۔ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ دین کے کسی حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتے، تو آپ سوال پر سوال کر کے صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس سے چھٹکارا ہو جائے یا کسی طرح اس معاملے میں جان چھوٹ جائے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر کسی معاملے میں کوئی شخص یہ پوچھ لے کہ اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہوگا یا اس کے نہ کرنے سے کیا نقصان ہوگا، یا اس حکم کی مصلحت کیا ہے، یا اس میں غور و فکر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر آج کے دور میں بھی غور و فکر اور ان احکامات کی مصلحت کو جاننا، یہ ایک ثواب کا کام ہے اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، جب تک کہ انسان کی نیت اس کا بہتر پہلو تلاش کرنے کی ہو، نہ کہ اس پر تنقید اور اس حکم کی تنقیص ہو۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات صحابہ کرام ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے تھے جس کے بارے میں وہ یہ جانتے تھے کہ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ ہی خاص ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عام مومنوں کے مقابلے میں زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی گئی جو کہ دوسروں کو نہیں دی گئی، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی یا آپ کے عمل کی کسی نے تابعداری یا پیروی نہیں کی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، تو صحابہ کرام میں سے کسی نے اس کو اپنے لیے فرض نہیں سمجھا، نہ قرار دیا، اگرچہ وہ ان میں سے کچھ تہجد پڑھا بھی کرتے تھے اور بہت بالالتزام پڑھتے تھے، لیکن اس کو نفل نماز سمجھ کر پڑھا کرتے تھے۔ تو ایسے احکامات جن کے بارے میں یہ بتا دیا جاتا یا انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، تو اسے وہ جنرلائز نہیں کرتے تھے یا اس میں لازمی طور پر عمل نہیں کرتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطاعت یا یہ اتباع جو ہے، کیا صرف آپ کی زندگی تک کے لیے مخصوص ہے یا اس کے بعد بھی اس کو جاری رکھنے کا حکم ہے، یا وہ اتباع ہمارے لیے بھی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اور آپ کا درجہ بتایا گیا، اور ہم سب کو یہ کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تو یہ نمونہ جو ہے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے نہیں تھا، بلکہ بعد کے لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے۔ یہ نہیں کہ صرف وہ چند لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر انہوں نے آپ کے دیکھنے کے مطابق عمل کیا، یہ سب کچھ انہی کے لیے حکم تھا۔ نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی، اس کی حفاظت کا جو اہتمام ہوا، آپ کا اتباع بھی رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے اسی طرح ضروری ہے۔ کیونکہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو صرف لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، بلکہ اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان دراصل نام ہی اطاعت کا ہے، کیونکہ اطاعت کے بغیر ایمان کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب حضرت معاذ بن جبل یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ دیکھو، اگر کوئی مسئلہ تمہیں پیش آ جائے تو کس طرح فیصلہ کرو گے، اس معاملے میں کیا کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا حل اللہ کی کتاب میں موجود نہ ہو تو کیا کرو گے؟ تو معاذ بن جبل نے عرض کیا کہ پھر میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ حالانکہ وہ مدینہ میں یا مکہ میں نہیں تھے، اس وقت یمن میں جا رہے تھے، آپ سے دور جا رہے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ اگر سنت اس کا حل پیش نہ کرتی ہو، یعنی میرے طرز عمل میں اس کے لیے کوئی فیصلہ تمہیں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس پر حضرت معاذ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر اجتہاد کروں گا اور کوئی کسر باقی نہ چھوڑوں گا، کہ پوری طرح کوشش کروں گا کہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی روح سے قریب تر ہو کر میں فیصلہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، سب تعریف خدا کے لیے ہے
جس نے خدا کے رسول کے بھیجے ہوئے کو، رسول کے رسول کو، رسول عربی زبان میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے بھیجا جا رہا ہو کسی خاص مشن پر، کہ جس نے اللہ کے رسول کو یعنی ایلچی کو صحیح بات کہنے اور سمجھنے کی توفیق دی، جس سے اس کا خدا اور رسول راضی ہو۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، ترکت فیکم امرین، لوگوں میں خود تو جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تدلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک تو ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے ہے رسول اللہ کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے کے جب وقت کو قریب سمجھا اور دیکھا تو آپ نے لوگوں کو اس طرف اشارہ فرمایا کہ جب میں تمہارے درمیان موجود نہ بھی ہوں تو اس وقت بھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری تعلیمات اور میرے ارشادات سے فائدہ حاصل کرو، اور جب تک ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے کبھی تم گمراہ ہو نہیں سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء امت میں اس بات کی ہمیشہ کوشش اور جد و جہد رہی کہ انہی دو چیزوں کو اپنے فیصلوں اور اپنے اجتہادات کی بنیاد بنایا جائے۔ انہوں نے کبھی اپنی ذاتی اور شخصی رائے کو اس میں داخل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جہاں کہیں انہیں محسوس ہوا کہ ان سے اس میں غلطی ہوئی ہے، فوراً انہوں نے اس سے رجوع کیا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے ایک شخص ان کے پاس آیا جس کو عربی زبان نہیں آتی تھی، فارسی آتی تھی، تو وہ ان سے پوچھنے لگا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، مجتہد ہیں، تو مجھے بتائیے کہ مجھے تو نماز عربی میں نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ تم فارسی میں پڑھ لو۔ اس کے بعد چلا گیا وہ شخص۔ تو ایسا ہوا کہ امام ابو حنیفہ کے دل میں یہ بات کھٹکی کہ یہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سلمان فارسی بھی تھے، صہیب رومی بھی تھے، بلال حبشی بھی تھے، اور پھر آپ کے زمانے میں ہی سلطنت کافی وسیع ہو گئی، پورا عرب پیننسولا جو تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور اس میں آپ کے پاس طرح طرح کے قبائل کے لوگ آتے تھے جن کی زبان فصیح عربی زبان نہ تھی، لیکن آپ نے کسی کو بھی اپنی زبان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی، تو آپ نے اپنے فتوے سے خود ہی رجوع کر لیا اور کہا کہ جو میں نے کہا وہ غلط کہا۔ یعنی جب بھی کبھی ایسا موقع پیش آیا کہ اگر قرآن و سنت کی روح سے منافی کوئی بات کہی گئی، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب تک احادیث کی تدوین نہیں ہوئی تھی، اگر لوگوں نے جتنا ان کے پاس علم تھا اس کے مطابق کوئی فیصلہ کیا تو بعد والوں کے لیے راستہ کھول دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہماری بات کے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہماری بات کو دیوار پہ دے مارنا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لینا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بہت سی چیزیں ایسی ہو گئیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مبنی لوگوں کے عمل کا حصہ بن گئی، اور پھر امت کا تعامل یعنی عمل اس پر رہا، اور وہ چیزیں ہم تک اسی طرح پہنچتی رہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد بڑا پرتاثیر واعظ کیا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کے دھارے بہنے لگے اور دل کانپنے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کا یہ آخری واعظ معلوم ہوتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کا یہ خطبہ آخری خطبہ ہوگا، یعنی ان کی جو باتیں تھی یا جو کیفیت تھی یا مجلس کی جو حالت ہوئی، تو آپ ہمیں کوئی اچھی سی وصیت آج کیجئے کہ ہم کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا امیر اگر حبشی غلام بھی ہو تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو، میرے بعد جس کو جینا نصیب ہوا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا، تم نے میری اور میرے راست رو ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو نہ چھوڑنا ہوگا، سنت سے چمٹے رہنا اور بدعتوں سے بچنا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ یہ حدیث ترمذی، ابو داؤد، احمد اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ایسا حکم دیا اپنی سنت پر عمل کرنے کا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی فرمائی کہ رحم اللہ، اور ایک اور روایت میں آتا ہے نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فأداها كما سمعها ورب مبلغ اوعى من سامع، خدا اس شخص پر رحم فرمائے، ایک اور جگہ آتا ہے خدا اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی
اور اسے بالکل ویسے ہی آگے پہنچا دیا، یعنی اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا. اور جن کو بات پہنچائی جاتی ہے ان میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو براہ راست سننے والوں سے بھی زیادہ یاد رکھتے ہیں یا زیادہ سمجھ رکھتے ہیں. یعنی جن صحابہ کرام نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست، انہوں نے جب آگے پہنچایا تو آپ کے فرمان کے مطابق حقیقت میں بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو ان سننے والوں سے زیادہ بڑے فقیہ اور زیادہ سمجھدار تھے. یہاں پر میں آج کی اس بات کا اختتام کرتی ہوں کیونکہ حدیث کی ٹیکسٹ بھی ہمیں پڑھنا ہے. انشاءاللہ اس سلسلے کو پھر مزید کنٹینیو کریں گے.